قوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم. گزشتہ سبق میں سورت کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان ہوا، ربط بیان ہوا. سورت کی تمہید اللہ پاک نے بیان فرمائی اور اس کے بعد پہلی دلیل عقلی جس کے اندر اللہ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا کہ زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں، تمہاری پیدائش میں نشانیاں ہیں، اور جو جانور زمین کے اندر پھیل رہے ہیں اس میں نشانیاں ہیں. پھر رات اور دن کے اختلاف، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسا کر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا، اور ہواؤں کے پھیرنے میں بھی بڑی نشانیاں ہیں. پھر آخر میں اللہ پاک نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ کہ اتنے دلائل دیے، اتنی باتوں کے بعد بھی اگر اللہ کی بات کے بعد بھی اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر وہ ایمان لائیں، کون سی ایسی بات ہے؟ یعنی اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میری بات کے بعد بھی اگر ہدایت نہ آئی تو پھر کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ان کو ہدایت نصیب ہو جائے. اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے یہ زجر ہوگا مع تخویف اخروی، زجر بھی ہے اور ساتھ تخویف اخروی بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ثمرہ ہوگا محرومین عن القرآن، محرومین عن القرآن کہ جو قرآن پاک کی تعلیم سے محروم رہے ان کا ثمرہ، ان کا نتیجہ بیان فرمائیں گے اللہ پاک کہ ان کے ساتھ پھر ہم کیا کریں گے. اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ نَثِيمٍ بربادی ہے واسطے ہر بہت بڑے جھوٹے گناہ گار کی. قرآن پاک سے جو محروم، اس کی تعلیم سے محروم، اس کے سمجھنے سے محروم، اس سے دور ہیں، اللہ پاک ان کو زجر کر رہے ہیں کہ ایسے جھوٹے گناہ گار کے لیے کیا ہوگی، پھر بربادی ہی بربادی ہے. ٹھیک ہے. کس طرح یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، باوجود یہ کہ سنتا ہے اللہ کی آیتوں کو، تتلی علیہ جو پڑھی جاتی ہیں اس پر، ثم یصر مستکبرا پھر بھی اڑا رہتا ہے، ثم یصر پھر بھی اڑا رہتا ہے، مستکبرا تکبر سے. کس پر اڑا رہتا ہے؟ اپنی نافرمانی، اپنے کفر کے اوپر. ٹھیک ہے. نافرمانی پر، کفر پر، شرک پر اڑا رہتا ہے، تکبر کرتا ہے. تو اس کی کیفیت اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ دیکھو سنتا تو ہے، سن کے اس پر عمل نہیں کرتا، تو کیفیت کیا ہے، حال کیا ہے؟ کأن لم یسمعھا گویا کہ سنتا ہی نہیں ہے اس کو. حالت اس کی یہ ہے گویا کہ سنتا ہی نہیں، سنا ہی نہیں اس کو، مطلب قرآن کی آیت کو اس نے سنا ہی نہیں ہے. اب دیکھو یہاں پہ صاف معلوم ہو رہا ہے کہ ضد ہے. کیا ہے؟ ضد ہے. کہ اللہ فرمانے اگر وہ حقائق کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ ضد کر رہے ہیں. بس ایک دل کے اندر اناد لے کے بیٹھے ہیں. تو فرمایا ایسی صورت میں سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہوگی، بربادی ہوگی ہر جھوٹے گناہ گار کی. ٹھیک ہے. فرمایا افاکن اسیم، یہ افاق کا لفظ کیا ہے؟ لفظی ترجمہ ہے جھوٹ. افاق صرف جھوٹ نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا جھوٹا. افاق بہت بڑا جھوٹا، سمجھ آ گئی ہے. اسیمن
گناہ گار. ٹھیک ہے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ فرمایا جھوٹا گناہ گار, سچا گناہ گار بھی ہوتا ہے. مطلب اللہ کے کہنے کا یہ ہے کہ گناہ گار جو ہوتا ہی جھوٹا ہے. ٹھیک ہے, گناہ گار جو ہوتا ہی جھوٹا ہے, وہ سچا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اللہ نے فرمایا کہ وہ گناہ گار ایسا لعین کہ اللہ کی آیتیں سنتا بھی ہے, تتلا علیہ, اس پر پڑھی جاتی ہیں. کیا ہے, اس پر پڑھی جاتی ہیں, لیکن پھر بھی ثم یصر, اس سے منہ موڑ رہا ہے, اڑا رہتا ہے, اصرار کرتا ہے اپنے بس موقف کے اوپر پڑا ہوا ہے کہ میرا موقف یہ ہے, قرآن جو مرضی کہتا رہے. مستکبرن, کیا کر رہا ہے, تکبر. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک کا قانون اگر انسان نہیں مانے گا, اپنے موقف کے اوپر اڑا رہے, تو کیا ہے پھر وہ تکبر. دیکھو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں, ثم یصر مستکبرن, اسی کو تکبر کہا جاتا ہے. آج پارلیمنٹ کے اندر قرآن پاک کا قانون نہیں اٹھایا جاتا سروں پر, بلکہ اس قانون کو ایک طرف رکھا جاتا ہے اور جو انگریز کا قانون بنایا ہوا ہے اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے. تو کیا ہے, ثم یصر مستکبرن. یہی ہے یسمع آیات اللہ تتلا علیہ, جتنی مرضی ان کے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھ لو, ثم یصر, اڑے رہیں گے, نہیں نافذ کریں گے قرآن پاک کا قانون. مستکبرن کیا ہے, تکبر پر اڑے رہیں گے, تکبر پر اڑے رہیں گے. ان کو سارا قانون جو ملک کا ہے 1 منٹ میں اسلامی قانون کرو, نہیں کریں گے. الحمد کے لیے لام سے والناس کی سین تک تم ترجمہ کر دو, تفسیر کر دو, لیکن کیا ہے, ثم یصر مستکبرن کأن لم یسمعها, حالت ان کی یہ ہوگی گویا کہ سنا ہی نہیں ہے. دل میں کیا ہے, کفر ہے دل کے اندر. اور یاد رکھنا, اس کو بھی شرک کہا جاتا ہے, یہی طاغوت ہوتا ہے, یہی طاغوت ہوتا ہے. اللہ کے مقابلے کے اندر غیر کی حاکمیت کو لے کر آنا, اللہ کے مقابلے میں اور کس کی ہے, شیطان ہے نا. اللہ کی حکومت کے مقابلے میں جتنی بھی حکومتیں ہوں گی, چاہے شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی بھی ہو, وہ شیطانی حکومت ہے. اور وہ شیطانی حکومت کو جو نافذ کرنا چاہتا ہے, اسی کو کیا کہا جاتا ہے, قرآن نے طاغوت کہا ہے. اسی کو طاغوت کہا ہے کہ اللہ کی حاکمیت کو ہٹایا جائے اور غیر کی حاکمیت کو وہاں پہ نافذ کیا جائے, یہی طاغوت ہے. اس کو قرآن نے شرک کہا ہے. ان الحکم الا للہ, اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے, حکم صرف کس کا چلے گا, اللہ پاک کا چلے گا. اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے. زمین اللہ کی ہے تو لہذا زمین پر احکام بھی کس کے چلیں گے. اگر اس کے علاوہ اللہ کے حکم کے مخالف کوئی اور حکم لاؤ گے تو سمجھو وہ شیطانی حکم ہے, اور اس کو قرآن نے کیا کہا ہے, شرک. ٹھیک ہے, کأن لم یسمع, اللہ فرماتے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں. پھر فرمایا کہ میرے پیغمبر, اگر کوئی ایسا نافرمان ہے جس کے تکبر کا یہ حال ہے کہ ہماری آیتوں کے اوپر کان ہی نہیں لگاتا, اصرار کرتا ہے, تکبر کر رہا ہے, فبشرہ بعذاب علیم, پس خوشخبری دے دو اس کو ساتھ عذاب دردناک کے. ہماری طرف سے دردناک عذاب کی کیا سنا دو, خوشخبری سنا دو. ہم بھی ایسے انسان کو نعمتوں کے اندر نہیں رکھیں گے, بالآخر ان کا انجام یہی ہوگا کہ ہم ان کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کریں گے. ٹھیک ہے جی. پھر فرمایا وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا, یہ دوسرا زجر ہے جی. ٹھیک ہے, دوسرا زجر ہے, یہ بھی 7 تخویف اخروی اللہ پاک بیان فرمائیں گے. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا, اور جب معلوم کر لیتا ہے ہماری آیات سے کسی چیز کو, شیئن ہماری آیات سے کسی چیز کو, اتخذها ہزوا بنا لیتا ہے اس کو ٹھٹھا کیا ہوا, مسخری کیا ہوا, مذاق کرتا ہے ہماری آیتوں سے. اب آپ غور کرو. وَإِذَا عَلِمَ, اب یہ بھی ضد ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی وقت ہماری نشانیوں میں سے کوئی نشانی وہ جان لیتا ہے, کوئی چیز جان لیتا ہے, مجبور ہوتا ہے ماننے کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے, پھر کیا ہوتا ہے, اگلا سٹیپ اتخذها ہزوا, پھر مسخری کرتا ہے. اور یہ مسخری اللہ کی آیتوں سے, یہ اعراض سے بھی بڑھ کر ہے. ایک ہوتا ہے انسان اعراض کرے منہ موڑے,
ایک ہے اس سے بھی اگلا درجہ مسخری مذاق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ کوئی ہماری نشانی جان بھی لیتے ہیں کچھ تو پھر کیا کہتے ہیں، اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، اگر یہی بات ہے فرمایا یہی ہے واسطے ان کے عذاب ذلیل کرنے والا، ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اب یہ دیکھو مخاطب تو مشرکین مکہ ہے، چونکہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہے۔ غور کرو ان آیات کے اوپر، غور کرو کہ کون کون ان آیات کی زد کے اندر آ رہا ہے۔ جب مسلمان مانتے ہیں یہ کتاب سچی ہے، قرآن پاک سچا ہے، لیکن پھر بھی خدا کی آیات کسی کے سامنے اگر تلاوت بھی کی جائیں، سمجھائی جائیں، لیکن وہ اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی اپنی خواہشات کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کو ہی اونچا رکھتے ہیں، قرآن پاک کی بات کو جو قرآن پاک منوانا چاہتے اس کی طرف وہ آنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ دیکھو کتنی بار ہو گیا پیچھے فبشروا بعذاب علیم، پھر آخر میں دوسری آیت میں اولئک لہم عذاب مہین، پھر فرمایا آگے من وراء جہنم، یہ اب تخویف اخروی ہے، آگے ان کے جہنم ہوگی۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور نہیں دفع کریں گے ان سے وہ اعمال کسبوا جو کماتے رہے وہ، شیئن کچھ بھی، ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ وہ ہستیاں جن کو بنا لیا انہوں نے اللہ کے سوا کارساز۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ٹھٹھا کیا، مذاق کیا، کر لیں دنیا کی زندگی میں جتنی عیش و عشرت کرنی ہے، مریں گے جو ہی دنیا کی زندگی چھوڑ دیں گے، آخرت کی طرف پلٹ کے ہمارے پاس آئیں گے تو پھر کیا ہوگا، من وراء جہنم، ان کے سامنے کیا ہوگی، جہنم ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، جتنے بھی اعمال دنیا کے اندر کرتے رہے نا، ان کو قیامت والے دن ان کے اعمال کوئی نفع نہیں پہنچائیں گے۔ مطلب کیا ہے، اگر کوئی کافر مشرک دنیا کے اندر رہ کے کوئی رفاع عامہ کے اندر پیسہ خرچ کر رہا ہے، کسی غریب کی مدد کر رہا ہے، کسی یتیم کی مدد کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ نیکیاں اس کے کوئی کام نہیں آئے گی، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ وجہ شرک کی وجہ سے تمام اعمال کیا ہو جاتے ہیں، برباد ہوتے رہے دنیا کے اندر، قیامت والے دن ان کے اعمال ان کو کوئی نفع نہیں دیں گے، اور نہ ہی وہ ہستیاں جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا لیا، جن کے اوپر امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ قیامت والے دن یہ اللہ کے ہاں ہماری کیا کریں گے، سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے زوری زور ہماری بخشش کو منوائیں گے، مغفرت کروائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کوئی ہستی، کوئی کارساز ان کے اللہ کے علاوہ کام نہیں آئے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، واسطے اور واسطے ان کے عذاب ہوگا بہت بڑا۔ کتنی بار ہو گیا جی؟ 3 بار ہو گیا۔ اگلی آیت، ھذا ھدی، یہی ہدایت ہے، یہی رہنمائی ہے، یہی سیدھا رستہ ہے۔ ھذا ھدی کیا مطلب ہے؟ اللہ فرما رہے پیچھے شروع سورت سے لے کر اب تک میں نے جتنا مضمون بیان کر دیا نا، اس سے آگے پیچھے کوئی بات نہیں، جتنا میں نے بیان کر دیا یہ سراسر سچ کے اوپر مبنی ہے، یہ ہدایت ہے، میں نے اسی طرح کرنا ہے۔ میں نے دلیل بیان کر دی ہے، میں نے اپنا موقف بیان کر دیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، میرے سوا کوئی حاجات کو پورا کرنے والا نہیں ہے، میرے سوا دعاؤں کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ دلائل عقلیہ نقلیہ میں نے بیان کر دیے ہیں، یہی سیدھا رستہ ہے۔ اگر اس رستے کے اوپر نہیں چلو گے تو یاد کر لو تمہارے لیے کیا ہوگا، عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا ساتھ آیات اپنے رب کی انکار کیا، لہم عذاب من رجز علیم، واسطے ان کے عذاب ہوگا سختی کا دردناک۔ ٹھیک ہے جی، کتنی بار ہو گیا؟ دیکھو مسلسل اللہ پاک کہتے آ رہے ہیں، مسلسل اللہ جس نے میری کتاب سے روگردانی کی، میری کتاب کو چھوڑا، کبھی اللہ کہہ رہے ہیں عذاب مہین، ذلیل کرنے والا، کبھی کہہ رہے ہیں اللہ پاک دردناک عذاب ہوگا، کہیں کہہ رہے ہیں بہت بڑا عذاب ہوگا، کہیں کہہ رہے ہیں سختی والا عذاب ہوگا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ جس قرآن کو آج ہم نے وفا نہیں کی، جس قرآن سے ہم دغا بازیاں کر رہے ہیں، جس قرآن کے اترنے کا مقصد نہیں سمجھ رہے ہم آج بھی کہ قرآن کیا منوانا چاہتے ہیں ہم سے، قرآن انسانیت سے کیا منوانا چاہتا ہے۔ اب یہ اگر آیتیں اعلیٰ سطح کے اوپر سنائی جائیں،
غفلت کے اندر انسان کو رکھا ہوا ہے. غیر تو غیر رہے، اپنے مسلمان بھی ان آیات سے کیا ہو گئے ہیں؟ غافل ہو گئے ہیں. وہ بھی کس رستے کے اوپر چل پڑے کہ ہمارا نظام میں زندگی تو کس کے مطابق ہونا چاہیے تھا؟ قرآن پاک کے مطابق. ہمارا حکومت کا نظام قرآن پاک کے مطابق ہونا چاہیے تھا، لیکن دونوں سطحوں کے اوپر، عوامی سطح اور حکومتی سطح، دونوں چیزیں یہ الگ الگ جا رہی ہیں، قرآن پاک کے مخالف سمت چل رہے ہیں. حکومتی سطح ہو دیکھ لو تمہارے سامنے ہے، انفرادی سطح دیکھ لو، کوئی آ رہا ہے قرآن کی طرف کہ کوئی اس کو سمجھ لے، کوئی اس کو پڑھ لے. کسی کے دل کے اندر غم پیدا ہو، فکر پیدا ہو، خوف پیدا ہو اللہ پاک کا کہ 30 پاروں پر مشتمل کوئی کتاب ہے جس کو میں نے سمجھنا ہے، جس کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے، کسی کو فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، مسلسل اللہ پاک کہتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کہ واسطے ان کے کیا ہوگا؟ بڑا عذاب ہوگا. پھر فرمایا لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ عَلِيمٌ، واسطے ان کے عذاب ہوگا سختی کا، دردناک عذاب ہوگا. یہاں پہ تو اللہ کہہ رہے ہیں مِّن رِجْزٍ عَلِيمٌ، ٹھیک ہے، سختی کا بھی اور دردناک بھی. کیا مطلب ہوتا ہے دردناک؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایسا دردناک عذاب کہ جہنم بھی اللہ کے آگے فریاد کرے گی، اللہ میرا بعض حصہ میرے بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. کہ جہنم بھی اللہ کے آگے یہ فریاد کرے گی، اللہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ میرا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے. ایسا دردناک عذاب ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. اپنی فکر اپنے رشتہ داروں کی فکر کیا کرو، ٹھیک ہے. دیکھ لو ہر اپنے چاروں سمت ذرا نظر دوڑایا کرو اور اپنے رشتہ داروں کے اوپر نظر دوڑایا کرو، اور پھر اپنے مقام کو، اپنی نسبت کو پہچانو کہ اللہ پاک نے اتنے بڑے ماحول میں سے مجھ نکمے کو چن لیا اپنے قرآن کے لیے کہ مجھے قرآن پاک سمجھنے کی توفیق دی اور اپنا کلام مجھے سمجھنے کی توفیق دی. اللہ کا پھر شکر ادا کیا کرو. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ وگرنہ بعض لوگوں کو دیکھ لو جنہوں نے پوری زندگی قرآن نہیں پڑھا، مفتی بنے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اور جو قرآن پڑھنے والا اس کے اوپر فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، فتوے لگا رہے ہوتے ہیں. خود پتہ نہیں پوری زندگی انہوں نے کہاں ذلیل اور خوار ہو کے گزار دی، اور نیک لوگوں کے اوپر کیا لگاتے ہیں؟ وہ فتوے لگا رہے ہوتے ہیں. خود پتہ نہیں اپنی زندگی کبھی قرآن پڑھنا نصیب ہوا یا نہیں ہوا، کبھی قرآن کی تلاوت کرنا، کبھی قرآن کی کسی ایک سورت کا ترجمہ پڑھنا، تفسیر کرنا، سمجھنا نصیب ہوا یا نہیں ہوا، لیکن نیک لوگوں کے اوپر کیا لگا رہے ہوتے ہیں؟ وہ بکواس کر رہے ہوتے ہیں، فتوے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک محفوظ فرمائے ہم سب کو. تو یہ قرآن پاک جو ہے نا، یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب اتری ہے. کوئی اس کو چھوڑے گا اپنا نقصان ہے، اپنا نقصان ہے. کسی کا کیا نقصان ہے؟ صرف وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی موت کو بھول چکا ہے، اپنی آخرت کو بھول چکا ہے. بس آ جا کے مسئلہ یہی ہے. جس کو قرآن کے اندر اللہ پاک بار بار کہہ رہے ہیں کہ مرنا ہے، تم نے مرنا ہے، زندگی ہے، دوبارہ زندگی ہے، حساب دینا ہے، حساب دینا ہے، بس وہی انسان کو بھول چکا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں. پھر اللہ پاک اب آگے جو شروع ہو رہا ہے، اللہ الذی سخر لکم البحر. اب یہ دوسری عقلی دلیل ہے جی. یہاں سے اللہ اکبر. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ. یہ بطور ترقی ہے جی. یہ ٹھیک ہے. فرمایا اللہ وہی وہ ذات ہے جس نے مسخر کیا واسطے تمہارے سمندر کو، لتجری الفلک فیہ، تاکہ چلاؤ تم کشتیاں، فیہ بیچ اس کے، بامرہ ساتھ اس کے حکم کے، تاکہ چلیں کشتیاں بیچ اس کے ساتھ اس کے حکم کے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، کیوں؟ وجہ اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزاری کرو. دوسری عقلی دلیل ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ
اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے سمندروں کو، دریاؤں کو تمہارے لیے کیا کر دیا ہے؟ مسخر کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سمندر کو بھی ہم نے حکم دیا ہے کہ تو نے انسان کی خدمت کرنی ہے، اس سمندر کو ہم نے انسان کی خدمت پر مامور کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ غور کریں، اتنی بڑی ہیبت ناک موجیں اس کے اوپر کشتیاں چل رہی ہیں، اس کے اوپر بحری جہاز چل رہے ہیں، مادی اسباب کے لحاظ سے اتنی بڑی لہروں کے اوپر اتنے بڑے جہازوں کا چلنا، یہ تو متوقع نہیں تھا، نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اب چونکہ انسان کر رہے ہیں، اور یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ سارا اللہ پاک کے حکم سے ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے بحری جہاز ٹنوں کے حساب سے بڑے کنٹینر اٹھا کے ایک ملک سے دوسرے ملک لے کے جاتے ہیں، اور ان کنٹینروں کے اندر کتنا بھاری سامان، لیکن وہ ڈوب نہیں رہا۔ تو اس سمندر کی فطرت، اس سمندر کو یہ بات کس ذات نے سمجھائی ہے؟ اللہ پاک نے۔ کس کے حکم سے یہ بحری جہاز ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچ رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ پھر آپ دیکھیں، غور کریں، آج انسان دیکھو کیا کچھ نہیں کر رہا سمندری راستے کے ذریعے، تجارت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ بلکہ تجارت اصل ہو ہی سمندری راستے سے رہی ہے۔ ایک ملک کا سامان دوسرے ملک تک پہنچتا ہے، سمندری راستے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج سیر و سیاحت بھی ہو رہی ہے، سیر و تفریح ہو رہی ہے، شکار بھی ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے انسان کو اس سے بھی زیادہ سوچ عقل دی کہ اس کی تہوں سے قیمتی ہیرے، جواہرات، موتی نکالے جاتے ہیں۔ یہ سارا فضل کس کا ہے؟ اللہ پاک نے اس کو اپنے فضل سے تعبیر کیا، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اس کے فضل سے تم کیا کرو؟ تلاش کرو۔ گویا سمندروں کے اندر بھی جو رزق رکھا ہے اس کو بھی اللہ اپنا فضل قرار دے رہے ہیں۔ اور آج کل دیکھ لو کتنی جدید اور اعلیٰ مشینری آ چکی ہے مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے، غذا کے لیے مچھلیاں نکالی جاتی ہیں، سمندر کے اندر پل رہی ہیں، غذا کے طور پر بھی استعمال ہو رہی ہیں، دوائی کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں۔ یہ جو بے شمار اتنے زیادہ منافع ہیں، یہ فوائد ہیں خالق کائنات کی قدرت کے، کیا ہیں؟ یہ دلائل ہیں۔ وہ انسان کو سمجھانا چاہتا ہے، اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا سمندر، دریا، یہ تیرے ہم نے کیا کر دیے ہیں؟ تابع کر دیے ہیں، تیرے تابع دار بنا دیے ہیں۔ اس کے اندر تم کشتیوں کے اندر سفر کرتے ہو، بلا خوف و خطر تم سفر کر رہے ہو، کوئی ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم کیا کرو؟ شکر کرو۔ بحری جہاز کے علاوہ اب زیادہ تر سفر جو کیا جاتا ہے، انسان جو سفر کرتا ہے وہ ہوائی جہاز کے ذریعے کرتا ہے۔ آج سے جب یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، جب یہ سواری نہیں تھی، ان لوگوں کے تو وہم و گمان کے اندر بھی یہ چیز نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ جدید سہولت ہمیں عطا کی۔ یہ سارا کس کا فضل ہے کہ کتنے مہینوں کا سفر انسان صرف 2-3 گھنٹوں کے اندر طے کر لیتا ہے۔ آپ غور کرو، اپنے آباء و اجداد سے پوچھ لینا، اگر کسی کا کوئی پرانا بزرگ ابھی بھی زندہ ہے، اللہ نے اس کو حیات دی ہوئی ہے، اس سے پوچھنا جا کے کہ پرانے دور میں جب لوگ حج کرنے کے لیے جایا کرتے تو کس طرح جایا کرتے تھے؟ وہ اپنا کفن ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ کوئی پیدل سفر کرتا تھا، بحری جہازوں کا اگر سفر ہوتا تو بحری جہاز اس طرح کے تو نہیں ہوتے تھے، اب تو انجن ہے، وہ تو اور طرح کے بحری جہاز ہوتے تھے، ہواؤں کی سمت چلنے والے۔ 6 مہینے کا حج ہوتا تھا، 6 مہینے یعنی سفر کے اندر گزرتے تھے، پھر حج کے اندر لیے جایا جاتا تھا کفن ساتھ۔ اگر مثال کے طور پہ بحری جہاز کے اندر ہی اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کو وہیں کفن کے اندر لپیٹ کے اس کی جو لاش ہوتی تھی وہ سپردے خاک نہیں، سپردے سمندر کر دی جاتی تھی، سمندر کے اندر پھینک دیا جاتا تھا۔ یہ حالات تھے جب جدید سہولیات نہیں تھی، لیکن اب دیکھو اللہ پاک نے جدید سہولیات سے نوازا ہے کہ وہ 6 مہینوں کا سفر جو ہوا کرتا تھا وہ کیا ہو رہا ہے؟ 2-3 گھنٹوں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ پورا ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا فضل نہیں ہے تو کیا ہے؟
یہ قرآن پاک جو ہے 14 صدیاں پہلے اترا ہے. قرآن ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے، قرآن ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے. دیکھو کیسا، اور آج بھی یہ قرآن وہی ہے، اور ہمارے لیے کتنی سہولیات اللہ پاک نے فراہم کر دی، لیکن ہماری شکر گزاری دیکھو کہاں ہے. تو اگر دوسرے الفاظ میں انسان اگر کہے کہ جتنی اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر سہولیات کی فراہمی ہو رہی ہے، جتنا اللہ پاک سہولیات دینے میں ہمارے لیے زیادہ رستے فراہم کرتے جا رہے ہیں، ہماری ناشکری کی حد بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو حد سے تجاوز کرتا جا رہا ہے انسان. ذہن ہی نہیں ہے اللہ کی طرف، ذہن ہی نہیں ہے. شاید ایسے بھی انسان اس وقت ہوں، سانس لے رہے ہوں، جن کے خیال کے اندر بھی اللہ کی طرف سوچ نہیں نکلتی، کہ اللہ کا دل پہ نام آ جائے، زبان پہ نام آ جائے. اتنے غفلت کے اندر وہ لوگ رہ رہے ہیں آج، اتنی غفلت کے اندر. ذرا بار بار اللہ پاک اپنی پہچان کروا رہے قرآن پاک میں، بار بار اللہ اپنی پہچان کروا رہے. اب دیکھو یہاں پہ اللہ نے کیا بولا، لعلکم تشکرون ہے، اور تاکہ تم کیا کرو، شکر کرو. ٹھیک ہے جی. آگے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، پھر فرمایا اور تابع کر دیا واسطے تمہارے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. جمیعاً سارے کا سارا، سب کا سب، منہ اسی سے ہے. ٹھیک ہے. اللہ فرما رہے ہیں، اب اللہ پاک نے بات ہی ختم کر دی. اللہ پاک نے کہا چھوڑو، میں نے زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ تمہارے لیے کیا کر دیا ہے، مسخر کر دیا، تابع کر دیا. ٹھیک ہے. وگرنہ ایک انسان کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹے جانوروں کو اپنے کیا کر لے، تابع کر لے. جانور کی بھی تو اپنی زندگی ہے نا. کسی انسان کو ہی دیکھ لو، کسی کے تابع ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ، آج کا زمانہ. لیکن اس جانور کی فطرت کے اندر اللہ پاک نے قیامت تک یہ بات رکھ دی ہے کہ تو نے انسان کی خدمت کرنی ہے. وہ اپنا سبق نہیں بھولا. اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جو غور و فکر کریں گے نا، جو غور و فکر ان آیات کے اندر، جس طرح اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اس میں نشانیاں ہیں واسطے ایسی قوم کے جو غور و فکر کر رہی ہیں. ظاہری بات ہے جو غور و فکر کرنے والے ہوں گے تو پھر وہ یہ بات سمجھ لیں گے، جب ہمارے خالق نے یہ ساری کائنات ہماری خدمت کے اندر لگائی ہوئی ہے، ہمارے لیے یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے تابع کر دی ہیں، تو پھر ہمیں بھی اسی کی خدمت کے اندر لگ جانا چاہیے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کو ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے. نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. ہم نہیں اس کے لیے آئے، جہان کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کر دیا ہے، رہن سہن ضروریات اللہ پاک نے ہمارے لیے، لیکن ہم نہیں اس کے لیے آئے کہ ہم نے جس طرح ان کو مقصد بنا لیا ہے، ہم نہیں ان کے لیے آئے. ہم آئے ہیں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے. ہم آئے ہیں اس کی رضا تک، اس کی مرضیوں کو، اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، نہ کہ اپنی خواہشات پر چلنے کے لیے. ہمارا تو دنیا میں آنے کا یہ مقصد ہے. بلا مقصد کوئی انسان اگر زندگی گزارے، سمجھ لو وہ اللہ پاک کے سایہ رحمت سے دور ہو رہا ہے. لیکن اللہ پاک کی مرضی کے مطابق زندگی وہ گزارے گا جس کو پتا ہے کہ میں دنیا کے اندر کوئی مقصد لے کر آیا ہوں. جس طرح اللہ پاک قرآن پاک میں بار بار اس چیز کی دعوت و فکر دے رہے ہیں، بار بار اس چیز کی دعوت و فکر دے رہے ہیں. یہ دیکھیں اللہ نے یہ فرمایا ہے منہ، جمیع منہ، یہ سارے کا سارا کس کی طرف سے فضل ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. جس طرح 14ویں سپارے کے اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. یہاں بھی اللہ فرمایا جمیع منہ، سارے کا سارا فضل صرف کس کی طرف سے ہے؟
کسی کی طرف سے یہ تمہارے اوپر فضل نہیں ہوا، کسی نے میرے علاوہ تمہیں یہ نعمتیں نہیں دی، یہ ساری نعمتوں کا عطا کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ ٹھیک ہے، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ کئی نشانیاں ہیں اللہ کی توحید کی، لقوم یتفکرون، واسطے ایسی قوم کے جو غور و فکر کرتی ہے۔ جب انسان یہ غور و فکر کرے گا قرآن کی آیتوں میں تو سمجھ لے گا، جب تو اللہ فرمائیں گے پھر انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ تم صرف اور صرف کائنات میں ہمارا حکم ہی مانا کرو، میرے علاوہ کسی کا حکم تم تسلیم نہ کیا کرو۔ سمجھ آ گئی جو بات؟ اللہ اکبر۔ اب آگے اللہ نے فرمایا قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون۔ اللہ اکبر۔ فرما دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یغفروا للذین، درگزر کرو، یغفروا کا معنی درگزر کرو، للذین ان لوگوں سے، لا یرجون ایام اللہ جو نہیں عقیدہ رکھتے اللہ کے ایام کا، مطلب اللہ کے دنوں کا عقیدہ نہیں رکھتے، لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ وہ بدلہ دے ایک قوم کو بسبب اس کے جو رہے وہ کماتے دنیا میں۔ کیا مطلب ہے؟ آپ غور کرو، پیچھے دلیلیں بیان ہوتی آ رہی ہیں، اب یہاں پہ اللہ پاک یہ بیان فرما رہے قل للذین آمنوا یغفروا للذین۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے شان نزول سمجھ لو، آیت ذرا غور سے سمجھنی ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے دو روایتیں بیان کی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں کسی مشرک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچائی، دشنام ترازی جس کو کہتے وہ کی، تو پھر حضرت عمر نے اس کے بدلے میں اس کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا، بدلہ لینے کا ارادہ کیا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ میرے پیغمبر ایمان والوں کو کہہ دو کہ درگزر کرو ان لوگوں سے جو عقیدہ رکھتے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، اللہ تعالیٰ کے ایام کا۔ یہ ایام جو ہے نا، ایام اللہ، اس سے مراد آخرت ہے۔ آخرت کے اندر جو جزا و سزا ہونی ہے نا، وہ مراد ہے کہ آخرت کا وہ عقیدہ نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کو کیا کہہ دیں کہ میرے پیغمبر ایمان والوں کو کہہ دے درگزر کرو۔ اگر یہ واقعہ مراد لیا جائے، یہ روایت مراد لی جائے تو پھر یہ آیت ہوگی مکی، کیونکہ اس کے بارے میں اختلاف ہے مفسرین کا کہ پوری صورت مکی ہے، لیکن یہ آیت مکی ہے یا مدنی، اس میں اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اگر روایت مراد لیں تو پھر یہ بھی آیت کیا ہو جائے گی؟ مکی، یعنی پوری صورت ہی مکی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آیت کیا ہو گئی؟ مکی ہو گئی ہے۔ اچھا، پھر دوسری جو روایت ہے وہ مفسرین بیان فرماتے ہیں غزوہ بنو مستلق۔ سنا ہے غزوے کا نام بنو مستلق؟ ٹھیک ہے، سنا لگتا ہے، کہاں یہ واقعہ آیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں، مستلق کنویں کا نام نہیں تھا۔ شاباش شاباش، زور لگاؤ۔ آپ میں سے کئی ساتھیوں نے، نہیں رہنے دو، پھر آپ کو ایک ہنٹ مل جائے گا، یوں ہی بتاؤ۔ آپ نے شاید کئیوں نے مجھے یہ واٹس ایپ پہ سبق سنایا بھی ہے، آدھی سے زیادہ کلاس نے سنایا مجھے یہ۔ ہاں، بنو مستلق اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی پتہ ہے نا کس صورت کے اندر آیا تھا یہ؟ سورت نور کے اندر۔ شاباش، سورت نور کے اندر مریسی کنویں کا نام تھا، مریسی، مستلق قبیلے کا نام تھا۔ بنو ہے نا، بنو مستلق، بنو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مستلق کی اولاد، مطلب یہی ہوتا ہے، قبیلے کا نام ہے۔ مریسی کنواں تھا، یعنی ایک ہی غزوے کے یہ دو نام ہیں، بنو مستلق اور دوسرا نام اس کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بنو مستلق کے موقع پر آپ اور صحابہ اکرام، یہ کنواں تھا مریسی، یہاں پر سارے جمع تھے، پانی کی غرض سے سارے اکٹھے ہوئے تھے نا، پانی پینے کی غرض سے۔
تو اس کنویں کے قریب پڑاؤ ڈالا. منافقین کا جو سردار تھا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، یہ بھی مسلمانوں کے لشکر میں اس وقت شامل تھا. تو اب کیا ہوا، اس نے اپنے غلام کو بھی کنویں پر پانی بھرنے کے لیے بھیجا کہ جا پانی لے کے آ. اب یہ عبداللہ بن ابی کا غلام پانی بھرنے کے لیے گیا تو کافی دیر گزر گئی، واپس آ گیا. جب واپس آیا عبداللہ بن ابی کا غلام خالی ہاتھ آ گیا. عبداللہ بن ابی نے کہا اتنی دیر کیوں لگا دی، اوپر سے خالی ہاتھ آ گیا. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ وہاں کنویں پر عمر کا غلام پانی بھر رہا تھا. کس کا غلام؟ عمر کا غلام. اور وہ لوگوں کو پانی نہیں بھرنے دے رہا تھا اس وقت تک کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کا مشکیزہ نہ بھر جائے اس وقت تک کوئی پانی نہیں بھرے گا. اس وجہ سے کیا ہو گیا، میں لیٹ ہو گیا. اس پر عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ہم میں اور ان میں تو صرف ایک مثال صادق آتی ہے کہ اپنے کتے کو موٹا کرو وہ تمہیں ہی کھا جائے گا. اس نے یہ مثال بیان کی کہ اپنے کتے کو موٹا کرو تو وہ تمہیں خود ہی کھا جائے گا. حضرت عمر کو پتہ چلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت نے نکالی اپنی تلوار نیام سے، نکل پڑے اس کی طرف. اس وقت یہ آیت نازل ہوگی فوراً. ٹھیک ہے، اس وقت یہ آیتیں نازل ہوگی. اب اگر یہ روایت لی جائے تو پھر یہ آیت کیا ہوگی؟ مدنی. یہی مفسرین کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں مکی ہے، بعض کہتے ہیں مدنی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. لیکن کچھ مفسرین نے ان دونوں کو اکٹھا کیا ہے، تطبیق دی دونوں روایتوں کو کہ اتنا تکلف میں نہ پڑو کیونکہ پوری صورت مکہ میں نازل ہوئی، اس آیت کو مدنی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تطبیق یہ دی ہے کہ دونوں روایتوں کی اسناد اگر تحقیق سے دونوں کی سندیں صحیح ثابت ہوں، ان دونوں روایتیں جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں سند بھی صحیح ہے، بالکل صحیح روایتیں ہیں، تو ٹھیک ہے. تو دونوں میں تطبیق یہ ہوگی دراصل یہ آیت اتری مکہ مکرمہ کے اندر ہی. ٹھیک ہے، لیکن غزوہ بنو مستلق جب پیش آیا وہاں پہ اس قسم کا ایک واقعہ پیش آیا تو آپ نے اس آیت کو اس موقع پر بیان کر دیا. یعنی وہ واقعہ جو تھا آپ نے اس آیت پر منطبق کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے کیا ہوگی دونوں روایتوں میں تطبیق. اتری مکہ کے اندر ہی ہے لیکن عمل اس موقع پر ہو گیا، تو لہٰذا آیت کیا ہوگی؟ مکی ہوگی، لیکن عمل مدینہ کے اندر پیش آیا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ تطبیق دی ہے. بعض مفسرین نے فرمایا یہ آیت ہی منسوخ ہے، مکہ میں اتری، مکہ میں اتری، یہ مکہ کے اندر حکم تھا لیکن مدینہ میں یہ آیت منسوخ ہو گئی. منسوخ کس طرح ہوئی؟ جس طرح اللہ پاک جہاد کے بارے میں اللہ بیان فرما قاتلوا مشرکین، مشرکین کو کیا کرو. یہاں پہ کس کا حکم ہے؟ درگزر کرنے کا. لیکن بعد میں مدینہ منورہ کے اندر جب جہاد کا سلسلہ شروع ہوا پھر اللہ کیا فرماتے تھے؟ قاتل المشرکین کافۃ، مشرکین کو قتل کرو. اذن للذین یقاتلون، اجازت دی گئی ہے تم یہ کافر جہاں بھی پائے جائیں، حیث ثقفتموہم، حیث وجدتموہم ثقفتم، جہاں کہیں بھی یہ کافر تمہیں ملے ان کو کیا کر دو؟ قتل کر دو. جہاد کی جب آیتیں اتری مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ ہو گئی، یعنی اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے کہ اب اس کے اوپر عمل باقی نہیں رہا ہے. قرآن پاک کی آیت لیکن عمل باقی نہیں رہا. ٹھیک ہے جی. تو کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ جہاد کی آیتوں کی وجہ سے آیت کیا ہو گئی؟ یا منسوخ ہو گئی. لیکن اکثر جو مفسرین کی جماعت ہے وہ اسی بات کی طرف ہے منسوخ بنانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، منسوخ بنانے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ پاک اس میں عام معاشرت میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا انتقام نہ لینے کی تعلیم دے رہے ہیں. جو عام معاشرے کے اندر باہمی اتفاق جہاں پہ ہو لیکن وہاں بھی چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہوتی رہتی ہیں جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، ایذا پہنچتی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سروں پہ نہ لیا کرو، درگزر کیا کرو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ہر زمانے کے لیے پھر کیا ہے؟ یہ عام ہے، خاص ہے ہی نہیں کہ معاشرے کے اندر جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان سے کیا کرو؟ درگزر کیا کرو. تو حضرات مفسرین کی اکثریت جماعت کیا ہے؟ یہ منسوخ نہیں ہے، اس کا حکم آج بھی باقی ہے، اس کا حکم آج بھی. اور سچ پکی یہی بات ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو کیا حکم دے رہا ہے؟
کہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں نا اس کے اوپر غصے کا اظہار نہ کیا کرو، میں تجھے مار دوں گا، میں قتل کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو نے مجھے اس طرح کیوں کہا۔ اس سے انسان کا ظرف جو ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے۔ انسان کا ظرف چھوٹا، چھوٹی چھوٹی بات کو اگر وہ اپنے دل پہ لے کے بیٹھ گیا تو انسان کا ظرف کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا۔ کل کو اگر جہاد کا موقع آ گیا، جہاد کے اندر گیا تو وہاں وہ اپنے اعلیٰ ظرف کا کس طرح اظہار کرے گا؟ نقصان کرائے گا سب کا۔ آپ ذرا غور کرنا، جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں دل کے اوپر لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا، وہ بہادر نہیں بنتے، وہ دلیر نہیں بنتے۔ وہ مجلس کے اندر ہی چھوٹی سی بات سن کے رونے لگ جاتے ہیں، مجھے اس نے اس طرح کہا، اس طرح کہا۔ بڑے بڑے لوگ اس طرح کرتے ہیں، یقین کرو۔ اگر زیادہ نہیں مجلس میں نہیں، رات میں بڈھی دے کول بیٹھ کے رون لگ جو گی۔ صحیح بات ہے کہ تیرے رشتہ داروں نے میرے ساتھ ایسے کیا، تیرے رشتہ داروں نے۔ اور بعض لوگ پھر اس طرح ہوتے ہیں جس طرح چھوٹے چھوٹے بچے روتے ہیں۔ ہاں جی، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ دل پہ نہیں لیا کرتے۔ انسان کو اپنا ظرف اعلیٰ رکھنا چاہیے۔ 100 باتیں بھی اگر آ جائے نا، اپنا دل کھلا رکھو، حوصلہ رکھو، حوصلہ بڑا رکھو اپنا۔ وہی پھر انسان جو ہوتا ہے نا، آگے جو بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں اس کا پھر سامنا کرنا اس کو آ جاتا ہے، اس کا سامنا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ظاہری بات ہے بھی زندگی کے اندر انسان کے اوپر اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، ایک طرح کے حالات نہیں رہتے۔ جو پھر مرد کی بھی مثال لے لو، جو مرد بھی ہوگا نا، اگر چھوٹی چھوٹی باتیں اگر اپنے دل پر لے کے روتا رہے گا، اپنے دل پر رکھے گا، بس اس کو اندر اندر لے کے گھٹتا رہے گا، وہ بھی اس کی مثال بھی عورت کی طرح ہی ہے۔ کل کو بڑی محفل کے اندر اگر چلا بھی گیا، مجلس کے اندر اپنی بات کو نہیں منوا سکتا۔ اور ایسا انسان کبھی بھی اپنی بات کو اعلیٰ سطح کے اوپر پہنچا ہی نہیں سکتا، اس کی بات کو ہر مقام پہ ہی چیز سمجھا جائے گا۔ اور لوگ جب اس کی بات سنیں گے نا تو ہر کسی کے دل میں یہی ہوگا، وہ یار کدھر غصہ نہ کر جائے۔ لوگ پھر اس کے اوپر ترس کھاتے ہیں، ترس کھانے کی وجہ سے اس کی بات کو مانتے ہیں بس۔ یہ عقل مند انسان کی علامت ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کو وہ دل پہ نہ لے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ عقل مند انسان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہوتی ہیں معاشرے کے اندر، اس کو درگزر کرو، چھوڑو، سوچو ہی نہ، دھیان ہی نہ دو اس کی طرف۔ وگرنہ اگر چھوٹی چھوٹی بات دل پہ رکھے، میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر کسی مجلس کے اندر وہ اپنی بات کرے گا بھی نا، میری بات مانی جائے، تو لوگ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ ترس کھائیں گے، ترس، یار کہیں غصہ نہ کر جائے، چلو مان لیتے ہیں اس کی بات۔ پھر آپ کی بات کے اندر ایک طاقت نہیں ہوگی، قوت نہیں ہوگی، پاور نہیں ہوگی۔ اندر اندر سے وہ دل میں کیا سمجھیں گے؟ بے وقوف سمجھیں گے، اوپر سے آپ کو عقل مند سمجھیں گے وہ، بس۔ تو یہ قرآن پاک کا حکم جو کیا ہے، آج بھی زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری نا اپنی 63 سال، کتنے دکھ آئے، کتنے غم آئے، کتنی تکلیفیں آئیں، برداشت کیے ہے نا، حوصلہ رکھا۔ ہمارے اندر نہیں ہے حوصلہ، ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں 100 برائی اگر میرے اندر، انسان کے اندر 100 برائی ہو، اگلا کوئی برائی کر دے، ہم کہتے ہیں اس نے ایک برائی کیوں کی ہے؟ اپنی 100 برائیاں اس کو نظر نہیں آ رہی، وہ کہتا ہے اس نے یہ برائی کیوں کی ہے، اس کو میں نے نہیں چھوڑنا۔ اپنے دل کی طرف، اپنے گریبان میں کوئی نہیں دیکھتا، ہمیشہ دوسروں کے کیڑے نکال رہا ہوتا ہے وہ۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ سب سے پہلے انسان کو اپنے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے۔ کسی کو برا کہنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو، کسی کی اولاد کو برا کہنے سے پہلے اپنی اولاد کے اوپر جھانکو، کسی فیملی کے اوپر نشانہ بنانے سے پہلے اپنی فیملی کو دیکھو کہ ہم کتنے پانی کے اندر ہیں، ہم کیسے لوگ ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ مفسرین کیا فرماتے ہیں کہ اس کا حکم آج بھی موجود ہے۔ عام معاشرے کے اندر جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں نا، اس سے کیا کرنا چاہیے؟ درگزر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، یا اس کی اور تو جی میں بیان کرتا ہوں۔ دوسری جانب سے سمجھو، انتقام جو ہوتا ہے 2 قسم کا ہوتا ہے۔
انتقام کیا ہوتا ہے؟ دو قسم کا. پہلا انتقام کی قسم یہ ہے کہ جس کے اندر نفس کے غصے کو ٹھنڈا کرنا مقصود ہو. مثال کے طور پہ کوئی کسی کے ساتھ برائی کر جائے، ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی بات کہہ دی، اب وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں جب تک اس سے بدلہ نہیں نہ لوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا. کوئی تھپڑ مار جائے، کہے جب تک میں اس کو 10-15 تھپڑ بدلے میں نہیں ماروں گا میں اس کو، میرے دل کو سکون ہے نہیں ملے گا. تو یہ انتقام ایک یہ مقصود ہوتا ہے جس کے اندر دل کا غصہ ٹھنڈا کرنا، اپنے نفس کا غصہ ٹھنڈا کرنا مقصود ہوتا ہے. تو اللہ کو آیت میں فرماتے ہیں کہ جس کے اندر اپنے نفس کا غصہ ٹھنڈا کرنا مقصود ہو، ایسا انتقام نہ لو، ایسا انتقام نہ لو. ہاں اگر کوئی انسان سے، بھائی اب یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کوئی آپ کا بہت بڑا نقصان کر گیا اور آپ چپ کر کے خاموش کر کے بیٹھ جاؤ. پیچھے آپ قرآن پاک میں پڑھ کے اللہ پاک نے واضح فرمایا تھا اگر تم سے برائی ہوئی ہے تو تم بھی اس کی مثل برائی بدلہ لے سکتے ہو. لیکن قرآن نے آخر میں آ کے یہ بھی کہہ دیا ہے معاف کر دو گے یہ افضل ہے. جائز قرار دیا ہے قرآن پاک نے، جائز قرار دیا ہے، جائز صرف ثواب نہیں، جائز قرار دیا ہے کہ اگر تم سے کسی نے برائی کی ہے تو بدلے کے اندر تم بھی اس کو نقصان کر سکتے ہو. مثال کے طور پر 50,000 کا نقصان تم بھی بدلا. لیکن قرآن نے بھی آخر میں آگے یہ کہ معاف کر دو گے یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، زیادہ بہتر ہوگا، معاف کر دو گے. تو یہاں بھی یہ بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ درگزر کرو، چھوڑو ایسی باتوں، حوصلہ رکھو، دل بڑا کرو. شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں واقعتاً شاید کہہ رہا ہوں، اللہ معاف فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی اپنی ذات کے لیے بدلہ کبھی نہیں لیا تھا. پوری سیرت پڑھ لو، اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا. یاد کر لو یہ بات. 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. طائف اپنی ذات کا مسئلہ تھا، بددعا دی، بولو نہیں دی بددعا. پھر دوسری بار سفر ہوا طائف کی جانب ہی فتح مکہ کے بعد. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا طائف والوں کا، بددعا کریں. آپ نے فرمایا نہ، بددعا نہیں میں کرتا، ہدایت کی دعا کی. اچھا یہ ہوگا اپنی ذات تھی. اب آؤ دوسری طرف، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 کاری دھوکے کے ساتھ صحابہ اکرام کو شہید کیا جاتا ہے، پھر کیا ہوا تھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا مہینہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی، ان کافروں کے لیے بد دعا کی تھی پورا مہینہ. سمجھ آئی؟ دھوکے سے صحابہ اکرام کو کیا کیا گیا تھا؟ شہید کیا گیا تھا. یہاں اپنی ذات نہیں تھی. پھر صلح حدیبیہ جب ہوئی، عمرے کی غرض سے جب جانے لگے تھے 6 ہجری کو، حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا. واپسی خبر آئی کہ عثمان کو کیا کر دیا گیا؟ شہید کر دیا گیا ہے. حضور نے 1400 صحابہ سے موت کی بیعت لی تھی. اپنی ذات کا مسئلہ تو نہیں تھا، ایک مسلمان کے خون کا مسئلہ تھا. پھر مدینہ کے اندر غزوہ یہودیوں کا قبیلہ تھا ایک چھوٹا سا قینقاع، ایک بنو نذیر تھا، ایک قریظہ تھا، ایک قینقاع. کم نام آتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ اتنی جھڑپیں نہیں ہوئی تھی. یہ قبیلے کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، ان کو جلا وطن کیا گیا تھا. کیوں؟ ایک مسلمان عورت ایک دکان کے اوپر کوئی سامان لینے کے لیے گئی، اس قبیلے کا ایک یہودی بندہ تھا، اس نے مسلمان عورت کا دوپٹہ پکڑ کر کیل پہ لٹکا دیا تاکہ جب یہ عورت آگے بڑھے اس کا دوپٹہ کیل میں اٹکے اور یہ بے نقاب ہو جائے. ایک مسلمان نے یہ منظر دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی یہ منظر دیکھ رہا تھا. اس نے جب یہ دیکھا کہ یہودی نے یہ حرکت کی مسلمان عورت سے، اس نے تلوار نکالی، اس یہودی کو قتل کر دیا. جب یہودیوں کو پتہ چلا، یہودی سارے مل کر آئے، اس مسلمان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی. آپ نے پورا لشکر تیار کیا اور اس قبیلے کے خلاف جد و جہد کی. مسئلہ اپنی ذات کا نہیں تھا. مسلمان عورت کے دوپٹے کا تقدس پامال ہو رہا تھا، دوسری طرف مسلمان کا خون وہ بھیجا، انہوں نے شہید کر دیا ان کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے.
مسئلہ اپنی ذات کا تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں نہیں نکلے، وہاں دعا دیے. لیکن جب مسلمان کی باری، اسلام کا کوئی کام تھا، اس کا نقصان ہوتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پھر کم نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نمازیں قضا ہوئیں. کچھ صحابہ اکرام بھی ساتھ تھے. قضا ہوئی، نمازیں قضا ہوئیں، کیونکہ کافی ارد گرد کھڑے تھے سارے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ مسئلہ آپ کی ذات کا جہاں تعلق آتا تھا وہاں آپ نے بد دعا نہیں دی، وہاں آپ نے اعلیٰ ظرف کا اظہار کیا ہے، وہاں اپنے حوصلے کا، کھلے دل کا اظہار کیا ہے. لیکن جہاں مسئلہ آتا تھا دوسروں کا، اسلام کا، مسلمانوں کا، وہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نکالی ہی ہے. ٹھیک ہے؟ دونوں صفتیں، سبحان اللہ، دونوں صفتیں پائی جا رہی ہیں. بہادری کی صفت بھی پائی جا رہی ہے اور دوسری طرف معاف کرنے کی صفت بھی پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو انتقام کیا ہوتا ہے؟ 2 قسم کا. ایک انتقام جس کے اندر نفس کو، نفس کے غصے کو ٹھنڈا کرنا مقصود ہو. اللہ فرماتے ہیں یہ انتقام نہ لو. ہاں، اللہ کہتے ہیں کہ اگر انتقام وہ انتقام ہو جس کے اندر اعلائے کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا مقصود ہو، جس کے اندر اللہ پاک کا دین کو بلند کرنا مقصود ہو، وہاں پہ انتقام کیا، وہاں پہ ضرور انتقام لو. لیکن جہاں دل کا غصہ، پر اپنے نفس کی ذات کا غصہ ٹھنڈا کرنا، وہاں پہ انتقام نہ لو، چھوڑ دو، معاف کر دو. لیکن جہاں مقصد اعلائے کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو کیا کرنا ہے، زندہ اٹھانا، بلند کرنا، وہاں پہ کیا لینا، انتقام لینا ہے. وہاں پہ کم نہیں کرنا کسی نے، چھوڑنا نہیں کسی کو. سمجھ آ گئی جی بات؟ یہ بس اتنی بات ہے. یہاں پہ انتقام، جو اپنا انتقام مراد ہے، اپنا غصہ، وہ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو خیر، یہ آیت کو منسوخ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا حکم اب بھی باقی ہے کہ درگزر کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان کو معاف کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی. ایام اللہ سے مراد سمجھ آ گئی ہے جی؟ آخرت مراد ہے، اللہ کے ایام. من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون. اب اللہ نے دیکھو قانون بیان فرمایا ہے کہ وہ بندہ جو کرتا ہے نیک کام، وہ انسان جس نے کیا کوئی نیک عمل، صالحاً فلنفسی، پس اپنے نفس کے نفع کے لیے ہے. قانون ہے اللہ پاک کا، دیکھو اپنے نفس کے نفع کے لیے یہ. ٹھیک ہے جی. ہمارا کوئی فائدہ نہیں کیا اس نے، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ کس کا ہے؟ اپنا ہی ہے. ٹھیک ہے. ومن اساء فعلیہا، ہاں، اور وہ انسان جو کرتا ہے برا کام، فعلیہا، تو اوپر اسی کے ہے اس کا وبال، اس گناہ کا وبال اوپر اسی کے ہے. ٹھیک ہے جی. ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر فائدہ اللہ کا نہیں، فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے. اللہ کو یہ کتاب اتارنے کی حاجت نہیں تھی. سمجھو بات. اللہ کو قرآن اتارنے کی، نبی بھیجنے کی حاجت نہیں تھی. حاجت کس کو تھی؟ انسان کو تھی. ضرورت ہمیں تھی کہ ہم راستہ بھولے ہوئے تھے، بھٹکے ہوئے تھے. اللہ پاک نے کیا اتاری؟ کتاب. اور اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے کون بھیجے؟ اپنے رسول بھیجے، نبی بھیجے، نمائندے بھیجے اپنے. حاجت اللہ کو نہیں تھی، حاجت ہمیں تھی. نیک عمل کرنے کی حاجت ہمیں ہے، ضرورت ہمیں ہے، کیونکہ نفع بھی کیا ہے؟ ہمارا ہے، اللہ کا نفع نہیں ہے. برا کام کر لیں گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. نقصان کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اگر مجھے نہیں نہ پکارو گے، اے انسانوں، اگر مجھے نہیں پکارو گے تو میرا کوئی ضرر نہیں، میرا کوئی نقصان نہیں ہے. نہ کوئی پوری کائنات میں اللہ کی نہ عبادت کرے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. سارا اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں. کیا ہو گیا؟ اگر آج دنیا کی حکومتیں اللہ کی حکومت کے مخالف سمت، کیا ہو گیا؟ اللہ کو نقصان ہے کوئی؟ نقصان تو اپنا کر رہے ہیں نا. انسان برباد ہو رہے ہیں سارے، اپنا نظام زندگی سارا خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت، دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت بھی برباد کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں من عاملہ،
صالحا، جس نے کوئی نیک عمل کیا نا فلی نفسی، ہمارا کوئی فائدہ نہیں، آپ نے نفس کے نفع کے لیے کیے۔ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے نا، بالغ ہو جاتا ہے، اللہ سے وعدہ ہو جاتا ہے، اس کا وعدہ ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ اس کا کہ اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، تیرے احکام میرے اوپر فرض ہو گیا، لاگو ہو چکے ہیں، اب ثواب اور گناہ کا حکم میرے اوپر لاگو ہو چکا ہے، وہ وعدہ ہو جاتا ہے اللہ کی، یا اللہ میں تیرے احکام پورے کروں گا، اگر پورے کروں گا تو مجھے ثواب دے گا، نہیں کروں گا تو گناہ ہوگا مجھے، یہ وعدہ ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ اس کا، ٹھیک ہے۔ تو بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہے، دین سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے، احکامات اللہ کی طرف سے جو بھی آئے تھا وہ سب فرض ہو گئے، اب اس کو اپنا حساب خود دینا پڑے گا، نہیں کرے گا اپنی آخرت کیا کر رہا ہے، خود ہی برباد کر رہا ہے، خود ہی برباد کر رہا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا۔ یہ دیکھو میں نے کل بھی آپ کو ایک بات سمجھائی تھی کہ ہم یہاں پہ اگر بیٹھے ہیں تو پہلے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، کیا خیال ہے جی؟ من عمل صالحا فلنفسہ، یہ جو نیک عمل ہو رہا ہے یہ کس کے نفع کے لیے ہے؟ اپنے نفس کے نفع کے لیے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ نیت رکھنی پڑے گی، نیت اللہ کی رضا کے لیے ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ اپنے نفس کا نفع ہے ہمارا، ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو جو گناہوں سے زنگ آلود ہو چکا ہے، ہم اس قرآن پاک کے شباب کے، اس قرآن پاک کے پانی کے ذریعے ہم اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دھونا چاہتے ہیں، اس کا زنگ اتارنا چاہتے ہیں، اپنے نفس کا نفع۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ قرآن پاک کیوں پڑھتے ہو، تو کیا جواب دو گے؟ اپنے نفس کے نفع کے لیے۔ سب سے پہلے یہی ہے کہ پہلے اپنے دلوں کو ہم نے صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کراچی کے بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، ایک جگہ پہ گئے، مدارس کے علماء تھے، فارغ ہو رہے تھے دستار بندی پہ، انہوں نے مجھے یہی سوال کیا کہ تم نے جو 8 سال دین پڑھا ہے یہ کس کے لیے پڑھا ہے؟ چونکہ وہ عالم تھے، فارغ ہو چکے تھے، اب ان کے ذہن کے اندر اگلا مقصد تھا کہ جو ہم نے علم پڑھا ہے ہم تاکہ دوسروں تک پہنچائیں۔ انہوں نے کہا نہ، یہ جو علم پڑھا ہے یہ سب سے پہلے تم نے اپنے نفس کے نفع کے لیے، اپنی ذات کی اصلاح کرو پہلے۔ علم ہے نا، علم ہے یہ اللہ کا کیا ہے، یہ نور ہے، نور ہے، اس سے دل انسان کا چمکتا ہے، اس سے انسان روشنی پکڑتا ہے، اندھیروں کے اندر انسان اپنے دل کو پھر کیا کرتا ہے، روشنی کے ذریعے وہ رستے تلاش کرتا ہے، کتنی ہی تاریکیاں اس کے آگے کیوں نہ آ جائیں، لیکن جب اس کا دل روشن ہے کوئی تاریکی اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی، کیونکہ طاقت اس کے پاس کون سی ہے؟ اللہ پاک کی طاقت ہے، اس کا مددگار، اس کا سہارا، اس کی پشت پہ دست قدرت اگر ہے تو اللہ پاک کی ذات کا ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو ہم اپنی ذات کے نفع کے لیے، اپنے نفس کے نفع کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے یہاں پہ قرآن پاک سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، محض وقت پاس کرنے کے لیے نہیں، محض یہی نہیں کہ چلو جی عشاء کے بعد فارغ ہوتے ہیں چلو قرآن پاک پڑھو، یا اگر کوئی جوان بیٹھے ہیں اگر یہ ہو کہ نہیں جی میرا باپ ہے مجھے ڈانٹے گا بعد میں، نہ، ہر کوئی بالغ ہے، جوان ہے، اپنے نفس کے اصلاح کے لیے، بڑے ہیں، زندگی کا اکثر حصہ گزر گیا، لیکن اب اگر سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرو اور سابقہ زندگی کے اوپر اللہ سے مغفرت طلب کرو، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ چھوٹے ہیں، جوان ہیں، ابھی زندگی نہیں گزری، اللہ پاک سے دعا کرو اللہ ہماری جتنی زندگی پڑی ہے اپنے دین کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ نہ جانے اگلے حالات پتہ نہیں کس طرح کے ہونے ہیں، کس طرح کے نہیں ہونے، اللہ سے استقامت طلب کرو اپنے لیے، بس استقامت۔ اب آپ کے لیے سب سے بڑی چیز ہی یہی ہے، عمل، استقامت، سب سے بڑی چیز آپ کے لیے یہ ہے۔ اگر ہم قرآن پاک پڑھنے کے بعد عمل نہ کر سکے تو پھر عام انسان اور ہمارے اندر کیا فرق ہے؟
کیا فرق رہ جائے گا ہمارے اندر؟ میں زور کے بعد یہ چھوٹے بچے حفظ والے ہوتے ہیں ان کو میں نے یہی بات کہی، میں نے کہا تم حفظ کر رہے ہو، تمہاری نسبت قرآن پاک کے ساتھ، تم اپنی نسبت کو پہچانو. تمہارے خاندان کے اندر جتنے بچے ہیں، تمہارے جتنے بھی دوست ہیں، تمہارے ہم عمر، تمہارا رہن سہن، تمہارا تعلق، تمہارا چلنا پھرنا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری گفتگو، تمہارا کردار ان سے جدا نظر آنا چاہیے، نہ کہ تمہاری نسبت اتنی بڑی ہو کہ پھر بھی تمہارا کردار انہی جیسا، ان پڑھوں جیسا، جاہلوں جیسا. تو پھر ہم میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ شیطان کو صرف اسی کتاب کا علم نہیں ہے، شیطان کو اصل تورات، انجیل، زبور کا بھی علم ہے. ہمیں پتہ ہے تورات اصل کون سی ہے، اس شیطان کو تو وہ بھی پتہ ہے تورات اصل یہ ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کو تو پتہ ہے انجیل اصل کون سی ہے. تو انسان جو ہوتا ہے، یاد رکھنا، عمل سے بنتا ہے، عمل سے. اللہ سے عمل مانگنا، استقامت مانگنی ہے، اس سے دور نہیں ہٹنا. تو آپ کا جو درجہ ہے، یاد رکھنا، اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے میرے عزیز دوستو. یہ قرآن سمجھنا، اس کی روح کو ہم حاصل کر رہے ہیں، روح کو اللہ سمجھانا کیا چاہتے ہیں، ہم تو اس چیز کو حاصل کر رہے ہیں. یاد کرنے سے بھی اعلیٰ چیز ہے یہ، زبانی یاد کرنے سے بھی اعلیٰ چیز ہے یہ. ہم اس روح کو حاصل کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم اپنے نفس کی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں. اگر آج ہمارے نفس کی اصلاح نہیں ہوئی تو پھر اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. اللہ کی بات کے بعد، اللہ کے کلام کے بعد پھر کس کا کلام ہوگا جس سے تم ہدایت حاصل کر لو گے؟ کبھی نہیں کر سکتے، ہم کبھی نہیں کر سکتے. میں شروع سے لے کر آخر تک آپ کو ایک ہی بات کہتا رہوں، آپ کا کردار سب سے ممتاز ہو. آپ کا کردار، اس کے اندر ایک افتراق ہونا چاہیے، دوسرے سے جدا نظر آنا چاہیے آپ کا کردار. کیونکہ آپ کی نسبت کوئی چھوٹی نسبت نہیں ہے، آپ کی نسبت بہت بڑی ہے. کلام اللہ کے ساتھ آپ کی نسبت ہے. ہمیں جو مدرسے کے اندر 8 سال پڑھایا جاتا ہے نا، صرف اس قرآن کی خدمت کے لیے پڑھایا جاتا ہے، آگے جو کرے یا نہ کرے. اور آپ کو یہ جو قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے، تو قرآن پاک جس نے پڑھ لیا وہ تو ایک قسم کا عالم بن گیا عالم. جب اس نے یہی بات سیکھ لی کہ بھئی میرے رب نے جو کہا، بس پیچھے رہ کیا جاتا ہے. کلام ہی آئے نا انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے ہی کلام ہے. جب اس نے یہ پڑھ لیا کہ اللہ مجھ سے کہنا کیا چاہتا ہے، مقصد اس نے سمجھ لیا، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ اس مقصد پر عمل نہیں کرتا تو پھر کیا فائدہ؟ عام انسان میں اور وہ جو پڑھا لکھا ہے جو قرآن پاک، اس کے اندر کیا فرق رہ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں رہے گا. اپنے آپ کو جدا کرو، آپ کی نسبت بہت بڑی ہے. آپ کی اللہ پاک آپ کو اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس قرآن پاک کے اوپر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. اس کی جتنی بھی ہیرے موتی جواہرات سے بڑھ کر اللہ پاک کا کلام جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی دنیا کی، پوری کائنات کی کوئی دولت ساری ایک طرف اکٹھی کر دی جائے، قرآن پاک کی ایک آیت ایک طرف ہو، لیکن یہ قرآن کی ایک آیت والی دولت پوری کائنات کی دولت سے بھاری دولت ہے. یہ ہم دولت سمجھ رہے ہیں، یہ ہم دولت حاصل کر رہے ہیں. اللہ پاک اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اس دولت کی دنیا کے اندر ہم قدر کریں گے، کل قیامت والے دن اللہ ہماری قدر کرے گا، ہماری اللہ قدر کرے گا. کیونکہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے. جس نے دنیا کے اندر جو نیکی کی، کل قیامت والے دن اس کو بدلہ ضرور ملے گا. اللہ کا وعدہ ہے، ان وعد اللہ حق. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے، حق کا ہے. واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے حکم پر کیا ہے؟ غالب. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا ہے کہ اللہ پاک دنیا کے اندر اگر ہم نیکی کریں گے تو اس کا اجر ہمیں آخرت کے اندر ملے گا. بس تھوڑا سا انتظار کر لو. وہ انسان اولاد کے جوان ہونے کا بھی انتظار کرتا ہے یا نہیں کرتا؟
کتنے سال انتظار کرتا ہے؟ 25 سال، 25 سال انتظار کرتا ہے، 30 سال انتظار کرتا ہے کہ بڑا ہوگا مجھے کھلائے گا، مجھے کما کے دے گا، اس وقت فارغ ہو جاؤں گا۔ بس اتنے ہی انتظار اور کر لو، یہ اس سے بھی کم، پھر سکون کی زندگی گزارنا، بس سکون کی زندگی۔ لیکن اس کے لیے تو محنت ہے۔ یہ انبیاء 1,24,000 کیوں آئے ہیں؟ کیوں آئے تھے؟ اسی زندگی کو آسان کرنے کے لیے، اس زندگی کی مصیبتوں پریشانیوں سے نکال کر وہ جو آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی، اس زندگی کو آسان بنانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نیک ولی کیا چیز سمجھاتے ہیں کہ کاروبار کے اندر یہ اختیار کرو، تمہارا کاروبار کے اندر برکتیں آئیں گی، یہ سمجھانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں کیا وہ پلازوں کے نقشے کاٹ کر دیتے ہیں؟ عمارتوں کے نقشے کاٹ کر دیتے ہیں؟ گاڑیوں کے انجینئر ہوتے ہیں وہ؟ نہ، وہ اس چیز کے انجینئر ہوتے ہیں کہ اس انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ کس طرح جوڑنا ہے، اس چیز کے کاریگر ہوتے ہیں بس وہ۔ اسی کے لیے انسان آیا دنیا کے اندر۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ من عامل صالحا فلی نفسہ، جس نے نیک عمل کو کیا ہے بس اپنے نفس کے نفع کے لیے۔ تو یہاں جو قرآن پاک پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اس کا اپنا نفع ہے، اپنا نفع ہے، عمل کر لے گا اللہ کے ہاں اعلیٰ درجات کے اوپر فائز ہو جائے گا۔ لیکن ومن اساء فعلیہا، کوئی برا کام کرے گا، برائی کا کام کرے گا، اس کا وبال اسی کے اوپر ہے، کسی نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر طرف تم اپنے پروردگار کے تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر نیک کر لو، برا کر لو، مرنے کے بعد ہمارے پاس سب نے آنا ہے، لوٹنا ہے۔ اس وقت تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ جو کروں گا وہ میں خود کروں گا۔ نیک عملوں کی جزا میں دوں گا، برے عملوں کی سزا میں دوں گا۔ ٹھیک ہے، ثم الی ربکم ترجعون۔ بس یہ آج کے لیے اتنا کافی۔ انشاءاللہ یہ اتوار والے دن جس سپارہ ختم ہوگا انشاءاللہ 25واں سپارہ، اس دن کوئی چھٹی نہ کرے۔ حاجی اشرف صاحب رشید